اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوگی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کبھی کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جنات نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤں گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤں گے۔ اوپر کی آیت کریمہ میں جنتیوں کے بستروں کا، ان کے تخت کا ذکر تھا، اب بستر والیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جنت کا تذکرہ کس خوبصورت انداز میں فرمایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جنت کے مکانات کا، دو جنتیں دی جائے گی، اس کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد جنت میں جو گارڈنز ہوں گے، جو باغیچے ہوں گے، اور اس کے جو درخت اور درختوں کے شاخیں، ڈالیاں اور پھل، ان کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد وہاں بہنے والی نہروں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر بستر کا تذکرہ، تختوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں ہو، لیکن اگر دل بہلانے والی خوبصورت اور خوبصورت بیوی ساتھ میں نہ ہو تو ظاہر یہ سارا مزہ ادھورا ہے۔ اگر ایسی خوبصورت اور خوبصورت بیوی بلکہ بیویاں ساتھ میں ہو تو ظاہر ہے ایسے ماحول میں پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا، جنتی بیویوں کا، جنتی حوروں کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے تعلق سے 3 خوبیاں ان کی ذکر فرمائی۔ نمبر 1، فیہن قاصرات الطرف، جنت میں جو مردوں کو حوریں دی جائے گی، بیویاں ملے گی، تو ان کی ایک خوبی یہ ہوگی، یہ دنیا میں جو ان کی بیویاں تھیں وہ بھی ہوگی، اور جنت کی حوریں ہیں وہ بھی ہوگی۔ ان کی خوبی یہ ہوگی فیہن قاصرات الطرف، ان کی نگاہیں نیچی ہوگی، دنیا کی آوارہ عورتوں کی طرح غیروں کو گھورنے والی نہیں ہوگی، بلکہ ان کی نگاہیں ہمیشہ نیچی رہے گی، اپنے شوہروں کے علاوہ کسی پر ان کی نگاہ نہیں اٹھے گی۔ ظاہر ہے یہ عورت کے لیے شرم و حیا کی بات ہے، اور یہ نگاہوں کا نیچے ہونا عورتوں کے لیے مزید خوبصورتی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہوگی۔ دوسری خوبی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھا ہوگا، کسی کو دیکھا نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ ان کو بھی کسی اور نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، کسی انسان نے یا کسی جنات نے ان عورتوں کو، ان حوروں کو کبھی چھوا تک بھی نہیں ہوگا۔ بالکل فریش ہوگی اور بالکل پاک باز اور پاک دامن ہوگی۔ یہاں مفسرین کرام نے یہ اشارہ بھی نکالا ہے کہ کسی انسان یا جنات نے ان کو چھوا بھی نہیں ہوگا۔ اس سے یہ اشارہ بھی نکالا ہے کہ جنتی مرد جب ان کا قرب حاصل کریں گے، جب ان سے ہم بستر ہوں گے، تو ہر مرتبہ وہ ان کو بالکل ایسا پائیں گے گویا کہ اس سے پہلے کبھی ان کو کسی نے چھوا ہی نہیں ہوگا۔ ہر مرتبہ گویا کہ ان کا کنواراپن لوٹ کر واپس آ جائے گا، ہمیشہ وہ گویا کہ کنواری ہی رہے گی۔ تو دوسری خوبی یہ بیان فرمائی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی نے ان کو چھوا، بالکل پاک باز اور پاک دامن ہوگی۔ یہ دونوں خوبصورتی کی بات تھی۔ اب خوبصورتی کی بات بیان فرماتے ہیں۔ ظاہر خوبصورت ہونا یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، خوبصورت ہونا اس کے بعد کا درجہ ہے۔ عورت اگر کتنی ہی خوبصورت ہو لیکن سیرت کے اعتبار سے اچھی نہ ہو تو بیکار ہے۔ تو اس لیے پہلے 2 خوبیاں خوبصورتی کے تعلق سے ذکر فرما دی، اب ان کی خوبصورتی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، کأنہن الیاقوت والمرجان، ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ ایسی ہوگی گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے۔ یاقوت اور مرجان 2 بڑے قیمتی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت موتی ہے، اور وہ خوبصورتی میں ان کی تشبیہ دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی درجے کی بہت زیادہ خوبصورت ہوگی، بالکل سرخ گلابی چہروں والی اور گوری رنگت والی انتہائی درجے کی خوبصورت وہ عورتیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورتی کا تذکرہ یوں فرمایا کہ اگر جنت کی وہ حوریں دنیا میں اگر صرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کی چمک کی وجہ سے زمین و آسمان پورا جگمگا اٹھے، اور ان کی مہک سے سارا عالم خوشبودار ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 70 جوڑے پہنا رکھے ہیں، 70 ڈریسز ان کو پہنا، اور جنت کے ڈریس تو کتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کو 70 جوڑے پہنائے ہیں، لیکن ان کی پنڈلیاں اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی کہ 70 جوڑے میں سے ان کی پنڈلیاں صاف نظر آئے گی، بلکہ صرف پنڈلیاں نہیں، پنڈلیوں کے اندر کا جو گودا ہوگا گوشت اور ہڈیوں کے باوجود، 70 جوڑے کے باوجود وہ بھی نظر آئے گا۔
غرض بہت زیادہ خوبصورت وہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کم سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے لیے 80,000 خادم ہوں گے اور کم از کم 72 حوریں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنتی مردوں کے لیے تیار فرما رکھا ہے۔ بس دنیا میں کچھ پابندیاں ہیں، اللہ رسول کے حکموں کے مطابق چلنا ہے، رب چاہی من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی گزارنی ہے، پھر وہاں انشاءاللہ من چاہے مزے ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی تصریحات ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ یقین انہی باتوں پر ہونا چاہیے۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ظاہر ہے یہ ساری جنت کی جو نعمتوں کا اوپر سے ذکر ہو رہا ہے یہ سب عظیم نعمتیں ہیں انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کن کن نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہمیں کہنا چاہیے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم آپ کی کسی ایک نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، سب مانتے ہیں۔ فَلَكَ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے۔